اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیفن ہاکنگ کی کہانی اگر آپ پوری توجہ سے سنیں گے تو آپ کی زندگی سے تمام گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ آپ ہر مشکل، ہر پریشانی کے باوجود زندگی میں کسی بھی قسم کے بدترین حالات کے آ جانے کے باوجود نہ صرف خود جینا سیکھ جائیں گے بلکہ آپ دوسروں کے لیے جینا سیکھ جائیں گے۔ جب آپ ہار ماننے سے انکار کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جب کچھ کرنے کا ٹھان لیں گے تو موت بھی منہ موڑ جائے گی۔ 8 جنوری 1942 کو برطانیہ میں پیدا ہونے والا اسٹیفن ہاکنگ۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنی زندگی کا آغاز نارمل انسان سے کرتا ہے، یعنی اس کے تمام اعضاء، جسم کے تمام اعضاء بالکل نارمل تھے۔ وہ تعلیم میں نارمل طالب علم تھا، مگر کھیلوں میں دلچسپی کی وجہ سے وہ ایک اہمیت حاصل کر گیا۔ وہ فٹ بال کھیلتا تھا، وہ سائیکلنگ کرتا تھا اور 5 کلومیٹر روزانہ دوڑتا تھا۔ زندگی کی اس تیز رفتاری نے اس کو یونیورسٹی تک پہنچا دیا۔ جب اس کی عمر 21 سال ہوئی تو وہ پی ایچ ڈی کا طالب علم تھا۔ اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب لیے وہ کچھ کر گزرنے کا خواب روزانہ لے کر بیدار ہوتا تھا۔ پھر اچانک قدرت نے ایک دن اس کے خوابوں کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ جس دن اس کے ساتھ حادثہ آیا تھا اس دن وہ نارمل طریقے سے یونیورسٹی تک پہنچا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر اس نے آنکھ کھولی تھی، اس کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ ایک ایسی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں، جس کو موٹر نیورون ڈیزیز کہتے ہیں یا ALS کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حالت میں اسٹیفن کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر اس بیماری کی وجہ سے اس کے جسم کا بالائی حصہ اور حتیٰ کہ اس کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہو گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسٹیفن کی زبان نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، وہ فالج میں مبتلا ہو گیا اور اس کے تمام جسم بے جان ہو چکا تھا۔ وہ ایک وہیل چیئر کے اوپر بے جان سا پڑا رہتا تھا، صرف اس کی پلکیں اس وقت کام کرتی تھیں۔ تو جب انسان کا جذبہ مضبوط ہو، جب انسان کے اندر کچھ حوصلہ ہو یا کچھ کر گزرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو تو پھر حالات خود بخود سازگار ہو جاتے ہیں۔ یونیورسٹی کے لوگوں نے اس کی وہیل چیئر کے پاس ایک کمپیوٹر نما سینسر لگا دیا جو اس کی پلکوں سے میسج کو لیتا، جو اس کی پلکوں سے میسج کو پڑھتا اور وہ پیغام آگے ٹرانسلیٹ کر کے دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ اس دوران اس نے اپنی ڈگری مکمل کی۔ اس کے اندر ایک خواہش تھی، وہ چاہتا تھا کہ اسٹیفن صرف مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، صرف کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوا، صرف سونے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ وہ اسٹیفن کے آنے سے دنیا میں کچھ فرق پڑتا ہے، اس کے جانے سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے۔ وہ ایک عظیم سائنسدان پیدا ہوا۔ اس نے ایک ایسی تھیوری دی جس کو بلیک ہول تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے کا شمار اس صدی کے دوسرے بڑے سائنسدان میں ہوتا ہے۔ اس نے بلیک ہول تھیوری کا جو کنسیپٹ تھا وہ قرآن پاک سے لیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کائنات ابھی نامکمل ہے، کائنات ابھی
नामुकम्मल है। इस नामुकम्मल कायनात को मद्देनज़र रखते हुए उसने जो नज़रिया दिया था कि रोज़ाना नए नए सियारे पैदा होते हैं, नई नई शवाएँ पैदा होती हैं, नई नई रेडिएशन पैदा होती हैं, जिस रेडिएशन को उसने दरियाफ़्त किया था उसका नाम हॉकिंग रेडिएशन है। 2018 में वो इस दुनिया से चला गया। स्टीफन को जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तब उसको की मर्ज़ लाइलाज हो गई, तो उसने हालात का मुकाबला करके अपनी ना सिर्फ अपनी तालीम को जारी रखा बल्कि बनी नौ इंसान के लिए कुछ करके गया था। आज के जितने भी साइंसदान हैं, जितने भी उस्ताद हैं, वो स्टीफन को अपना उस्ताद मानते हैं। स्टीफन ने अपनी एक किताब लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम। वो किताब अब दुनिया की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में, बहुत मशहूर तरीन यूनिवर्सिटियों में ना सिर्फ बतौर मज़मून पढ़ाई जाती है बल्कि उसकी लातादाद इशाअत हुई है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह फिल खैर।